اللہ نے انسان کو ज़مین پہ بھیجا، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کتابیں بھی نازل کیں اور پیغمبر بھی مبعوث فرمائے۔ حق اور باطل واضح کر دیا گیا۔ کائنات کے اندر اسی طرح دو قوتیں ہیں، ایک فرشتے جو بالکل پاک مخلوق ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی اور اللہ کے بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، مومنوں کے لیے فرشتے اسی طرح نیکی کی طرف رغبت کرتے ہیں، آزمائشوں اور مشکلات میں بندوں کا دل مضبوط کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں تاکہ یہ نیکی کی طرف جمع رہے۔ دوسری طرف شیاطین، جنات، یہ بھی ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدم کے بیٹے کے خون میں شیطان گردش کرتا ہے۔ اذا ذکر، جب یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، فخنسا، تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ واذا غفل، جب یہ رب سے رابطہ توڑ دیتا ہے تو پھر فوسوسا، پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے، پھر اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ سمجھ لیں کہ سیکورٹی جب ختم ہو گئی تو پھر دشمن کا حملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب صحابہ نے کہا جی آپ کے ساتھ بھی ایک جن اور شیطان ہے، فرمایا ہاں ہے، میں نے اس کو مسلمان کر لیا۔ تو یہ بندے کی اپنی ول پاور، اس کا تقوی، اس کی عبادت ہے کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ تو زبردستی کوئی بھی نہیں کرتا، یعنی کہ وہ جن زبردستی نہیں کرتا، صرف خیال ڈالتا ہے۔ مثلا بندہ صدقہ کرنے لگتا ہے کہ یار میں دے دوں، ایک دم شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور نہیں یار رہنے دے، تو نے کل بھی تو دیا تھا۔ مقصد اس کا وسوسہ ڈالنا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے جی فلاں بات یاد کرو، اذکر فلاں بات یاد کرو، بندے کا خیال، اب بندہ اگر تو اس کی بات مانتا رہتا ہے تو ساری نماز ہی خیالوں میں گزار دیتا ہے، لیکن فوراً اگر وہ الرٹ ہو جاتا ہے، یار یہ دیکھو شیطان کام کر رہا ہے، وہ اپنا دھیان سیدھا کر لے، توجہ، تو پھر وہ یعنی کہ اس کا داؤ نہیں چلتا۔ تو اب قیامت کے دن جب میدان محشر میں انسان بھی ہوگا، اس کا ساتھی شیطان بھی ہوگا، وہ بھی، کیونکہ بہکانے والا بھی مجرم ہے، بہکنے والا بھی مجرم ہے۔ قال قرینہ، اس کا ساتھی شیطان کہے گا، یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، وہ کہے گا تو نے مجھے کر دیا۔ ربنا ما اطغیتہ، شیطان اپنی صفائی پیش کرے گا، اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود ہی پرلے درجے کا گمراہ تھا، اس کو نبیوں کی بات اچھی نہیں لگتی تھی، اس کو مسجد قرآن اچھا نہیں لگتا تھا، یہ تو خود گندی نیچر کا تھا، میں کوئی زبردستی تھوڑا اس کو دوسری راہ پہ لے کے آیا ہوں۔ قال، اللہ فرمائیں گے، لا تختصموا لدی، میرے ہاں یہاں جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے پہلے ہی تمہاری طرف ساری تنبیہات بھیج دی تھی، گمراہ کرنے والا بھی جہنمی ہے اور گمراہ ہونے والا بھی جہنمی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو بالکل بے بس تھا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ آج یہ شیطان کا کام آدم علیہ السلام کی مخلوق میں بڑے ہیں، ایسے دوست مل جاتے ہیں جو نمازیں چھڑوا دیتے ہیں، ایسے استاد مل جاتے ہیں، ایسے یعنی کہ اور دوست سلامی والے مل جاتے ہیں جو بندے کو بے دین بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما یبدل القول، میرا فرمان بدلتا نہیں، اب فیصلہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی دوسری عدالت میں نہیں لے جا سکتا۔ اور جو یہ بھی مانا ہے کہ جو میں نے پہلے بیان کر دیا قرآن مجید کے اندر نبیوں کے ذریعے، یہ کام کرو گے تو جنت اور یہ کام کرو گے تو جہنم، اب وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔
وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ظلم تو تب ہوتا کہ تم اندھیرے میں ہوتے، جب نبیوں نے لہو لہان ہو کے تم تک حق پہنچا دیا، اپنے صحابہ کہ لاشیں گرا کے تم تک حق پہنچا دیا، قرآن بالکل محفوظ کتاب ہے، اب پھر بھی تم ادھر ادھر جاؤ، تو یہ تو رب نے تو ظلم نہیں کیا، اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔